بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو اس کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مستقبل کی تمام ویڈیوز بر وقت پہنچ سکیں اور آپ تمام موضوعات پر ہمارے علم سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو اس کے بعد ہم وقت کو ضائع کیے بنا اپنے آج کے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ ہمیں ہماری بہت سی بہنوں اور بھائیوں کے میسج موصول ہوتے رہتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور بیسیوں میسج موصول ہوتے ہیں۔ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم انہیں مختلف موضوعات پر مختلف وظائف بھی بتائیں۔ تو اسی طرح اگر آپ کو کسی بھی موضوع پر، کسی بھی عام زندگی میں کسی بھی موضوع پر آپ کو پریشانی ہے اور آپ کو کوئی وظیفہ درکار ہے تو آپ برائے مہربانی ہم سے بلا تکلف رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے رابطے کا طریقہ کار کیا ہے میں بتاتا چلوں۔ آپ یوٹیوب میں نیچے اپنا کومنٹ درج کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کے، ہم انشاءاللہ بر وقت پہنچنے کی کوشش کریں گے، یا اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس موجود ہے ہمارے چینل پر۔ آپ ہمیں فیس بک پیج پر میسج کیجیے، اپنا مسئلہ ہمیں میسج کیجیے، ہم انشاءاللہ اس پر نئی ویڈیو نئے وظیفے کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہو جائیں گے۔ چلیں وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے آج کے موضوع، اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمیں میسج موصول ہوا کہ بھائی جان میرا دل نماز کے اندر نہیں لگتا، اور اسی طرح کا ایک میسج تھا کہ ہمارا دل نماز کی طرف راغب نہیں ہوتا، کہ یعنی کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم نماز پڑھیں، ہمارا دل مائل نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے برائے مہربانی کہ ہم جسے کرنے کے بعد ہمارا دل خود بخود نماز کی طرف مائل ہو جائے اور ہم نماز پڑھنے لگ جائیں۔ ہاں، اگر ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے خیالات مختلف دوسری چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ہماری مختلف زندگی کے واقعات کی طرف یا زندگی کے معاملات کی طرف۔ تو کس طرح وہ کون سا وظیفہ ہے جس کو ہم پڑھنے کے بعد اپنا دل پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا سکتے ہیں، اپنا پورا دھیان، اپنا فوکس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ دیکھیے بہنوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنا پورا دھیان لگائیں گے، ہمارا پورا فوکس اس ذات کی طرف ہوگا تو ہمارا کنیکشن بلڈ اپ ہو سکتا ہے انشاءاللہ العظیم۔ تو ابھی ہم اپنے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں کہ ہمارا وہ وظیفہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم نماز میں اپنا دل لگا سکتے ہیں اور نماز کی جانب مائل ہو سکتے ہیں۔ تو انتہائی مختصر سا وظیفہ ہے، بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، صرف 3 کلمات ہیں جن کو آپ نے اول و آخر درود شریف میں آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ افضل ہے، درود ابراہیمی تو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب یہ بعض اوقات مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہمارے کچھ بہن بھائیوں کو آیت، سورت یا کلمات تو آتے ہوتے ہیں لیکن انہیں ان کا ایگزیکٹ نام نہیں آتا ہوتا۔ جس طرح بعض ہمارے بھائی، انہیں ہم بعض اوقات سورہ اخلاص کہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی سورہ اخلاص کیا ہے، لیکن جب ہم قل هو اللہ کہیں تو انہیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس طرح ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے اور بیان کرنا پڑتا ہے باقاعدہ ہر اپنی ویڈیو کے اندر کہ کس طرح سے آپ نے کن کلمات کو، کس صورت کو، اس کا نام کیا ہے اور کسے کتنی بار آپ نے کس وقت ادا کرنا ہے۔ تو اول و آخر درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی آپ نے افضل ہے، اول و آخر اسے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی مختصر سا درود پاک ہے، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی اپنی
मर्जी है, लेकिन अफजल है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है एक बार, उसके बाद आपने या अल्लाहु या गफूरू या कादिर, ये तीन अल्लाह ताला के, अल्लाह पाक के तीन बाबरकत नाम है। आपने इन तीनों नाम का 21-21 मर्तबा विर्द करना है, यानी आपने इनको 21-21 मर्तबा अल्लाह के तीन नामों को पढ़ना है और आपने ये अमल रात को सोने से पहले दोहराना है। यानी कि आपने रोजाना रात जब भी सोने लगना है, यानी ईशा की नमाज के बाद आपने ईशा की नमाज पढ़नी है, बावजू होकर आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं, आप बैठ जाएं, चाहे नमाज मुसल्ले पर, आपकी अपनी जाती राय है, आपकी जाती मर्जी है, लेकिन आपने जो अमल करना है, आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है इंतहाई खुलूस के साथ, अल्लाह ताला से लो लगा के। उसके बाद आपने ये कलिमात या अल्लाह या गफूर या कादिर, अपने ये कलिमात 21 मर्तबा पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह दिनों के अंदर आप महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला आपका दिल फेर देगा। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला अपनी सिफात में बयान फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, पूरी कायनात का दिल मेरी 2 उंगलियों के बीच में है, यानी कि जिस तरफ चाहूं मैं फेर दूं। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह की रजा आपके साथ होगी तो आपका दिल अगर किसी भी चीज को ख्वाह नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह की रजा, अल्लाह की मर्जी शामिल होने से वो आपका दिल किसी भी तरफ फेर देगा। भाइयों बहनों, अल्लाह ताला उम्र फारूक जैसे शख्स का, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने की गर्ज से जा रहे थे, रास्ते के अंदर ही कुरान की चंद आयतें कान में पढ़ने से अगर अल्लाह का दिल बदल सकता है, तो हम तो फिर रसूलुल्लाह की उम्मत है, मुसलमान घरानों में पैदा हुए, मुसलमान घरानों में तरबियत पाई है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी आजाद, हमारे दिल जरूर फेरे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बुराई मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई अभी सवालात आपके मौजूद हैं इस उन्वान के मुतालिक या किसी और उन्वान के मुतालिक, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो बुराई मेहरबानी वीडियो के नीचे अपना कमेंट दर्ज कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब दे सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।